طب یونانی جڑے احترام اور ذمہ داری ہندوستان میں طب یونانی محض اتفاق سے زندہ نہیں رہی۔ اسے سرکاری سرپرستی ملنے سے بہت پہلے ہمارے روایتی حکماں نے اپنے سینے سے لگا کر رکھا۔ انہوں نے نسل در نسل اس عظیم علم کی حفاظت کی اور اسے آگے بڑھایا۔ ان کی محنت، تجربے اور خالص یونانی نسخوں کی بدولت ہی یہ علاج آج بھی اتنا ہی اثردار اور بااعتماد ہے۔ جب طب یونانی کی شفا بخش طاقت دنیا کے سامنے آئی تو حکومت ہند نے اسے تسلیم کیا اور آیوش کے دائرے میں شامل کیا۔ اس کے بعد باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور آج طلبہ 5.5 سال کی کڑی محنت اور ٹریننگ کے بعد کی ڈگری حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک تاریخی قدم تھا جس نے طب یونانی کو علمی اور ادارہ جاتی طور پر مضبوط کیا، مگر اس ترقی کے ساتھ ذمہ داریاں بھی آتی ہیں۔ یہ دیکھ کر بے حد افسوس ہوتا ہے جب ڈگری یافتہ نوجوان اپنے بزرگ اور روایتی حکماں کی توہین کرتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ روایتی حکماں نہ ہوتے تو طب یونانی یونیورسٹی تک پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیتی۔ بزرگوں اور استادوں کا ادب صرف تہذیب کا حصہ نہیں بلکہ اخلاقی اور علمی ضرورت بھی ہے، کیونکہ یونانی علم کا بڑا حصہ صدیوں کے تجربات پر مبنی ہے۔ ایک اور فکر کی بات یہ ہے کہ کچھ ڈاکٹرز قانونی اجازت کے بغیر ایلوپیتھی کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ یہ نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ طب یونانی کی ساکھ کو بھی ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اگر یونانی طبیب کو خود اپنے علم پر یقین نہیں ہوگا تو عوام ان پر بھروسہ کیسے کرے گی؟ یونانی کو فروغ دینے کا مطلب تحقیق، ریسرچ سے منہ موڑنا نہیں ہے بلکہ خالص اور اصلی یونانی طریقے سے علاج کرنا، روایتی حکماں کی حکمت اور دانائی کا احترام کرنا، سائنسی تحقیق اور دستاویزی ثبوتوں ڈاکیومنٹیشن کو بڑھاوا دینا، قانونی اور اخلاقی دائروں میں رہ کر کام کرنا۔ اصل کامیابی روایتی علم اور جدید تعلیم کے ملاپ میں ہے۔ ہر سچا طبیب، خواہ وہ روایتی ہو یا ڈگری یافتہ، پوری زندگی ایک شاگرد رہتا ہے۔ تحقیق علم کو نکھارتی ہے لیکن روایت اسے بنیاد فراہم کرتی ہے۔ ہمارا مشترکہ فرض صاف ہے، طب یونانی کی جڑوں کی حفاظت کریں، بزرگ تجربہ کار حکماں کا احترام کریں، پورے اعتماد اور دیانتداری کے ساتھ یونانی علاج کریں، مریضوں کو شفا دے کر یونانی کا نام روشن کریں نہ کہ اسے چھوڑ کر۔ طب یونانی اتحاد، عاجزی، مسلسل سیکھنے اور اخلاقی پاسداری سے ہی پھلے پھولے گی۔ روایت کو بچائیں، اخلاقی پریکٹس کریں، یونانی کو عام کریں۔